السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیع اللہ نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر. ناظرین، آج ہم جن ٹاپک کو بات کریں گے، سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہی امریکہ ایران جو کانفلکٹ ہے اسی کو ہم ڈسکس کریں گے ایک نئے پیرائے میں. اور دوسرا ہم آج چونکہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ پر بھی میرے دو جو پارٹیسپینٹ جنہوں نے مجھے یہاں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب، میاں سیف الرحمان صاحب، اور مجھے ٹیلی فون لائن پر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب. تو آج ہم ان سے جو ہے نا یہ دونوں ٹاپک کے بارے میں ان کا ویو لیں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے میں جاؤں گا بریگیڈیئر صاحب کے پاس. بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. بریگیڈیئر صاحب، یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ یورپ اور ایشیا کی ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا. یہ برطانوی خبر ایجنسی رائٹر کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ اگر ممکن نہیں تھا تو یہ جو رائٹر کی خبر ہے یہ کس پیرائے میں انہوں نے اس خبر کو جو ہے نا عام کیا ہے؟ ایک خبر ایجنسی ہے، وہ اپنی انالیسس کرتے ہیں اور اس انالیسس کے مطابق وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں. یہ ایک اندازہ ہے کہ خطرہ تھا اور پھر جو کچھ ہوا. فی الحال تو جو ایران پر سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے ایران کی تمام بندرگاہوں کو بلاک کر کے بیٹھے ہیں، اور ایران نے بھی اپنا ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. اب تو کافی عرصہ ہو گیا بند کیے ہوئے، 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، بلکہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا. تو جو اندازے تھے اس وقت امریکہ کا خیال تھا کہ یہ 3 دن سے زیادہ بند کریں گے تو ہم انہیں مجبور کر دیں گے اپنا ہرمز سے اپنی پابندیاں اٹھانے کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایران نے تمام دھمکیوں کے باوجود ابنا ہرمز کو کھولنے سے انکار کیا. اور کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ امریکہ نے بھی جو آوازیں اٹھیں جنگ بند کروانے کے لیے ان کو مانا، اور پاکستان کی درخواست پر آپ کہہ لیں کہ سیز فائر کیا جائے. یہ ایک ایسی تجویز تھی جو ان کو اپنا مفاد اس کے ماننے میں نظر آیا، اور پھر اس دن سے آج تک جو جنگ بندی ہوئی وہ قائم ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے نوٹ کرنے کے لیے. تمام دنیا کے جو آبزرورز ہیں ان کے لیے یہ انتہائی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جنگ بندی قائم ہے. اگرچہ وائلیشنز ہوئی ہیں سیز فائر کی، لیکن وہ اکا دکا ہیں. زمینی حملہ ایران پر نہیں ہوا. اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات صاف ظاہر ہے کہ امریکی فوج اس علاقے میں پھنسنا نہیں چاہتی، اور اسرائیل کے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ پورے ایران پر قبضہ کر لے اور امریکہ کی اس میں امداد کرے. یہ ایک مشکل کام ہے. دوسری بڑی طاقتیں دنیا کی جو ہیں چین اور روس، انہوں نے اپنے تحفظات کا واضح اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی ممبر ریاستوں پر وہ ٹھیک نہیں ہیں. دنیا کو امن کی ضرورت ہے. چین اور روس دونوں نے یہ کہا ہے، اور چین اور روس دونوں ایسی طاقتیں ہیں جن کا مفاد اس علاقے میں جو ان کے بالکل قرب و جوار کا علاقہ ہے، ان کا اس علاقے کے اندر بہت انٹرسٹ ہے، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ چین اس علاقے میں چاہتا ہے اور اس کے لیے انویسٹ کر بھی چکا ہے پاکستان کے سی پیک میں، گوادر بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مواقع کھلیں گے ان سے تجارتی فائدہ اٹھایا جائے اور معیشت کو اور آگے بڑھایا جائے اور اپنے عوام کی مدد کی جائے. یہی باقی ممالک کا بھی یہی خیال ہے. بریگیڈیئر اور صاحب، جو مجھے لڑنے والے ہیں وہ تو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی اور ایران مدافعت کر رہا ہے، لیکن اس میں تمام جو علاقے کے لوگ ہیں، جو اس ریجن کی ریاستیں ہیں، ان کو اپنا مفاد جنگ بندی میں ہی نظر آتا ہے. اور یورپ کی جو نیٹو کا اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ، وہ پابند ہیں امریکہ کی امداد میں آنے کے اگر بڑی جنگ ہوتی ہے. لیکن اگر ایسی جنگ ہو جو اقوام متحدہ کو
مانے بغیر ان کے ساتھ ان سے اپروول لیے بغیر شروع کر دی جائے اور ہیومن رائٹس چارٹر اور اقوام متحدہ کے چارٹر کو وائلیٹ کیا جائے، ایسی جنگ میں نیٹو کی قوتیں بھی شامل ہونے سے میرا خیال ہے گریز کریں گی۔ برگیڈیئر صاحب میرا یہاں پہ میرا سوال ہے، کیا یہ ایران اسرائیل امریکہ کی یہ جنگ ہے، اس جنگ کو بند کرنے کے لیے کیا سپانسر جو ہیں ایران کے جو سپانسر ہیں، میں لفظ سپانسر استعمال کر رہا ہوں، ان کے بغیر کیا یہ سیز فائر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا؟ میری مراد چائنا اور روس۔ جی بالکل، جس طرح رائٹر نے اندازے لگائے ہیں اس طرح آپ کا اندازہ بھی بڑا ایکوریٹ ہے اور درست ہے، کیونکہ اسپانسرز موجود ہیں اور وہ اس علاقے کی ریجنل قوتیں ہیں۔ ان میں سے روس تو 1942 میں تہران پر رہے حکومت بھی اس نے مطلب ہے قبضہ کیا تھا اسٹریٹجک ریزنز شو کر کے، اور برطانوی فوجوں نے اصفہان پہ قبضہ کیا تھا 1942 میں۔ تو یہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ فیملیئر ہیں ایران کی سچویشن کے ساتھ، اور چین کا یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ہمارے قرب و جوار کا علاقہ ہے، اس میں 20,000 یا 15,000 میل دور سے آ کر امریکہ یہاں پر اپنا تسلط قائم کرے گا تو وہ اصولی طور پہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ چینی جو فلسفی وار ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ بلا وجہ جنگ میں کودنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی فلسفی وار کے اندر جب جنگ لڑی جائے تو پھر وہ بڑی مہارت سے اور پوری قوت سے اور بڑی عقل مندی سے لڑنی چاہیے۔ یہ سنزو کا فلسفہ ہے جنگ کا۔ ماؤ کی ملٹری رائٹنگز میں بھی یہی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ 100% چانس آف سکسیس جب تک نہ ہو اس وقت تک جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے، جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو چین کو ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت پرامن ملک ہے، جارح نہیں ہے، جارحیت اس کے فلسفے میں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ چین کو جنگ کرنی نہیں آتی یہ غلط بات ہوگی۔ کورین وار کے اندر چین نے اپنا زور دکھایا تھا، بھارت کو ابھی تک وہ تکلیف ہے۔ ویتنام میں دکھایا تھا جو 62 میں بھارت کے ساتھ ہوا، وہ بھارت کو بھی پتہ ہے اور علاقے کے تمام ممالک کو پتہ ہے۔ تو یہ اندازہ لگانا کہ چین بالکل امن پسند ملک ہے، وہ کسی صورت کوئی جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتا، لڑ سکتا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب ضرورت پڑی تو چینی فوج بڑی ماہر فوج ہے، جب ضرورت پڑی تو وہ اپنا کام اگر ان کو کہا گیا چینی حکومت کی طرف سے وہ 100% درست کام کریں گے۔ اس لیے میں برگیڈیئر صاحب میں آتا ہوں، میں ذرا دوسرے جو پینلز ہیں ان سے میں ذرا لے لوں ٹیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو خبر رائٹر نے یہ باہر نکالی ہے، کیا یہ اس خبر کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 2 ہفتے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ میں ایران کی تہذیب کو اجاڑ دوں گا، مٹا دوں گا، اور اس حوالے سے یورپی ممالک نے امریکی جو محکمہ خارجہ اس سے رابطہ کیا اور انہیں جواب نہیں دیا تو وہ بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا یہ ان کا انالیسز ہے یا اس خبر سے انہوں نے اپنے طور سے ایک اسیسمنٹ نکالی ہے؟ دوسری میری یہ ہے کہ دیکھیں جو سپانسر ہیں ایران کے چائنا اور رشیا، اور کیا وہ امریکہ پاکستان یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اس پیج پہ یہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ نیازی صاحب۔ دیکھیں 1-2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جنگ ہوئی کیوں؟ کیا امریکہ کے کوئی مفادات تھے؟ یقینی طور پہ امریکہ کے بہت زیادہ مفادات نہیں تھے اس چیز کے اندر، لیکن امریکہ کے مفادات انڈائریکٹلی تھے، وہ تھے تھرو اسرائیل۔ امریکہ اور یہ جتنی بھی ایک لابی جس کو میں نیٹو کے اندر بھی اگر ہم کہیں تو غالباً میں کہ بہت زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ جو کہ اسرائیل کی پرورش کرتے ہیں اور اسرائیل کی سپرمیسی چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی سپرمیسی کے اندر جو طاقتیں حائل تھیں ان میں سے آہستہ آہستہ انہوں نے نکال دی۔ آپ نے دیکھا عراق جو تھا، عراق تھریٹ تھا، عراق کو ختم کر دیا، سیریا کے اندر خانہ جنگی اور اس کا طے نہ کر دی، لیبیا کے اندر جو کیا گیا امریکنز نے وہ۔ سو دس آل از گوئنگ ٹورڈز ٹو اسٹیبلش گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل کے ساتھ پھر باقی بچتی تھی 2 قوتیں،
ایک پہلا ایران اور دوسرا پاکستان. ہم نے پاکستان الحمدللہ کہ اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. پاکستان کو پہلا کیوں نہیں کہتے؟ پہلا میں اس وجہ سے کہ بارڈر وائز دیکھتے ہیں نا کہ جیسے سپیس آتی جاتی ہے اس طرح سے آ کے, اور پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت, پرٹیکولرلی آج کی قیادت جو فیلڈ مارشل کے زیر انتظام ساری چل رہی ہے, دے آر ویری سینسیبلی پلئنگ آل دیٹ. سینسیبلی خطے کے اندر بھی جو کھیلا گیا, خطے کے اندر بھی جو ان کے سارے عمل رہے ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو رہے ہیں کہ اینڈ وی ہیو شون ٹو دی ورلڈ کہ ہم اپنا ڈیفینس کرتے ہیں, وی آر ناٹ اگریسر. تو میں ایک یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہادر کی اپنی وہ ہیجمنی نہیں تھی, اور امریکہ جو کرنا چاہ رہا تھا صرف اور صرف ایک اسرائیل کو اسٹرینتھن کرنے کی خاطر. اور اب تو خبریں عام ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ ساری کی ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہا کہ 2 دن کی بات ہے, وہاں پہ لوگ پہلے ہی حکومت کے خلاف ہیں ایران کے اندر, اور جب ہم باہر سے حملہ کریں گے تو اس طرح سے آٹومیٹیکلی وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو جائے گا. بٹ دے ہیو بین بیڈلی فیلڈ. نہیں ایسا ہو سکا. امریکہ نے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فرسٹ ہینڈ جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے مدد کی خاطر. میں ایک سوال آ گیا اس میں, مجھے یاد آ گیا سر, اگر یہی بات ہے کہ وہ اسرائیل کو مستحکم کرنا چاہتا ہے تو یاد کریں جب نیٹو فورسز وہ وہاں جن کے پاس بگرام ایئرپورٹ بھی تھا افغانستان میں, ان کے پاس وہاں موجود تھی, ان کے پاس موقع بھی تھا, بڑا کلوزلی وہاں پہ اسرائیل کو بھی پارٹ پلے کرنے کہہ سکتا تھا, اور گریٹر جو اسرائیل اس کی تکمیل بھی ہو سکتی, اس وقت تو نہیں ہو سکا. اب جب کہ مشکل حالات ہیں. دیکھیں اس کے لیے اگر میں ایک ایز اے ضمن نہیں کہوں تو امریکہ واز ناٹ سیٹلڈ. افغانستان کو اس نے کیپچر تو نہیں کیا تھا. امریکہ تو اٹ سیلف پہلے چھوڑ کے گیا, امریکہ کو چھوڑنا پڑا. ڈیفیکٹو کنٹرول امریکہ کا تھا سر. دیکھیں اب میں ایک نیا سا برس کر دیتا ہوں کہ جب بھی کسی بیس کے اوپر لائک وائز جرمنی کو اگر سمجھے تو امریکہ سارا یورپ جرمنی سے چلا رہا ہے. یہاں افغانستان سے اپنے زخمی فوجیوں کو اٹھاتے ہیں تو جا کے جرمن کے ہاسپٹلز میں جا کے علاج کرواتے تھے. سو وہاں پہ ایک سٹیبلٹی ہونا اور کمپلیٹ کنٹرول ہونا, دیٹ از ون آف دا اسینشیلز. اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینی طور پہ اس بات کو, اور ہم نے تو جو بھگتا ہے 1971, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایز پاکستانی یہ چیز بھولنی چاہیے. وی آر گون تھرو دس آل پریکٹس کیسے کیا ہوتا ہے. اور ایک کسی سیانے نے 1971 کی بات جب امریکہ بیڑا آ رہا تھا, نہیں بیڑا نہیں تھا رہا. یہ دیکھیں میں کہہ دوں کہ سر I am very firm on this issue کہ قوموں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات چلو یہ ہم برگیڈیئر صاحب کے پاس جائیں گے سیکنڈ ان کے ٹرم میں. اچھا جی, اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ اس کو سٹرینتھن کرنے کی خاطر کوشش کر رہے ہیں. اور اگر رائٹر کی طرف آپ کی آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ قطعی طور پہ اس سے کچھ بھی کوئی چیز بعید نہیں ہے. اینڈ I strengthen by this logic کہ جب جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو بم گرائے گئے تھے, جنگ تو ختم ہو گئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار اور اس سیکنڈ ورلڈ کو اینڈ جاپان کے اندر اٹ واز سمپلی a message to the Russian forces, چونکہ جاپنیز جو تھے وہ رشینز کو سلنڈر کر رہے تھے, لیکن امریکہ بہادر نے اپنی وہی قوت اور وہ دکھانے کی خاطر ہیروشیما اور ناگاساکی. اور میں دیکھیں نیاز صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے ویژنری جرنلسٹ ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا موریلٹی, دیر از نو موریلٹی. جنگ اور اس کے اندر کوئی موریلٹی نہیں ہوا کرتی. یہ ایک اپنی سپرمیسی رکھنے کا یہ ہوتا ہے. اور جن کو زیادہ شوق ہے, اب بندہ سوچتا ہے کہاں امریکہ, کہاں ایران, کہاں لیبنان, کہاں عراق, کہ ان کو پنگا کیا پڑا ہوا ہے. ان کو پنگا صرف اور صرف ایک لفظ سوچنے کے اور دیکھنے کی خاطر ہے کہ وی آر دا سپر پاور. ابھی آپ گفتگو سنتے ہیں ٹرمپ صاحب کی, کیسے کہتے ہیں میں نہیں چاہتا, میں یہ اجازت نہیں دوں گا. وٹ مطلب یہ ایک کوئی نارمل امریکن کانسٹیٹیوشن وی امریکن لفظ ہے, وہاں وی امریکن. انہوں نے یو این او کو ہٹا کے رکھ دیا ہے جو کہ وہیں پہ لگایا گیا تھا. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے لیے بھی, جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ چائنا کی فلسفی کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ وہ دنیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ایک فزیکلی یا جنگی طور پہ اس کو فتح کرنا, اور ایک معاشی طور پہ چائنا ہیز ڈن اٹ, چائنا اینڈ گیونگ دا وے. میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ, ہی از ون آف مائی ویری فیورٹ لیڈر, کہ جس نے سوئٹزرلینڈ جب یہ ساری ہوتی ہیں ملاقاتیں کی, آج سے 15-16 سال پرانی بات ہے, تو انہوں نے ایک بڑا گولڈن ورڈز کہے تھے کہ دنیا کے اندر ان آئسولیشن ترقی نہیں ہو سکتی.
اقوام کو, ملکوں کو اور ریاستوں کو ساتھ لے کے چل کے ہی یہاں کو ترقی. اینڈ دین اٹ واز دا ون بیلٹ اینڈ ون روڈ, جو یہ منصوبہ, اور یہ غالباً انہوں نے تھائی لینڈ کے اندر یہ انویل کیا تھا. اور ہمارے پاس لاہور کے اندر جو تھے قونصل جنرل مسٹر شیرنگ, ہز ایکسیلنسی شیرنگ, ہی واز دا سیکرٹری ٹو دا شی, پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, اور انہوں نے لاہور کے اندر یہ بتایا کہ وہاں اٹ واز بین میل. میں اگر کنکلوڈ کروں, یہ شیریں اور طرح کہہ رہے ہیں, شیرنگ مطلب اس کے لیے چائنیز, وہ آپ کو شیریں فرہاد والی یاد آ گئی, پروننسیشن کی خاطر وہ ہے, لیکن اٹ واز دیئر اینڈ ہی نیور مائنڈڈ آل دیٹ. چائنیز کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ حالانکہ انسان برا مانتا ہے کہ اگر نام کے لیے, بٹ چائنیز آر ویری ٹالرنٹ. میں جسٹ ایک کلوز اپنے اس کرنے کی خاطر کہ اگر رائٹر نے یہ خبر دی ہے, یہ اللہ کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ دی ایفرٹس آف دی گورنمنٹ آف دا پاکستان, اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو رکھے اور انسانیت اور انسانی سوسائٹیز کو وہ قائم دائم رکھے. باقی رائٹر کے لیے کہ امریکہ بہادر سے کوئی چیز ٹھیک ہے سر. آ گیا میاں صاحب, آپ پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر رائٹر کی خبر فار ایگزامپل مان لیں, درست مان لیں, سپوز, تو کیا پھر این پی ٹی جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس معاہدے کے تحت امریکہ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ خلاف ایکشن لینا کس نے ہے؟ بات سنیں, وہ این پی ٹی نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے نا جی, تو ٹریٹیز دنیا بھر میں کتنی زیادہ وائلیٹ ہو رہی ہیں. پاورفل جو ہے, ابھی بڑی اچھی بات کی میرے بھائی نے, ڈاکٹر صاحب نے, کہ جو سپیریئر پاور کا, سپر پاور کا مائنڈ سیٹ ہے, یا سپیریورٹی کمپلیکس ہے, ہیجمونک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ تو اس کا تو طریقہ وتیرہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں تجزیے کر رہے ہیں, اس طرح تو چیزوں کا انالیسس ہی نہیں کرتے نا. وہ تو نیازی صاحب انالیسس یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہم کسی سچویشن میں پھنس جائیں گے, وی ول یوز مور مائٹ, ہم زیادہ اختیار کو, زیادہ قوت جھونک دیں گے اس میں, اور پھر دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. کیونکہ وہ سوچ ہی یہ ہوتی ہے, وہ سوچ ان پہ غالب ہوتی ہے کہ ہم اپنی بے پناہ طاقت سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ یہ ایک بیمار مائنڈ سیٹ کہہ لیں, سپیریئر مائنڈ سیٹ کہہ لیں, ہمیں اچھا لگے نہ لگے, لیکن انالیسس تو ہم دیں نا کہ ہونا ہو کیا جیسے ابھی مجھے ایک دوست کہنے لگی, جی اگر وہ یہ جس طرح رائٹرز کہہ رہا ہے, اگر وہ واقعی ایٹم بم چلا دیتا تو پھر کیا چین نے چلانا تھا؟ میں کہا کسی نے بھی نہیں چلانا تھا, نہ چین نے واپسی پہ چلانا تھا, نہ کوئی. دیکھیں اس کا فال آؤٹ جو بھی ہے, وہ ایک دفعہ جو بھی جارحیت کر گیا, اس کا یہ کوئی نہیں ہے. چین بیوقوف ہے کہ چین ایران کی خاطر وہ ایٹم بم چلا دے گا. ایٹم بم تو ایک لاسٹ بالکل دا فائنل الٹیمیٹ آپشن ہے, وہ کبھی بھی نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگیں پھر بھی ملک اپنی خود ہی لڑتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں ایران کے, چین کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ 20 ایئرز کا ہے, ان کے ساتھ بھی کافی سالوں کا ہے. اور اس کے علاوہ 400-500 بلین ڈالر سے زیادہ کی پیٹرو کیمیکل, ہائیڈرو کاربنز میں انویسٹمنٹ ہے چائنا کی ایران میں, اور سب سے بڑا آئل کا بھی بائر چائنا ہی ہے, ایکسپورٹر ہے. جی ہاں. اور یہ کچھ جس طرح کہ ہمیں کچھ لوگ بڑی سادگی میں ایک جو گریک میتھولوجی نہیں ہوتی, اس طرح ایرانین میتھولوجی بھی لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ جی ایران پہ 47 سال پابندیاں رہی, وہ مفت میں ہی میزائل بناتا رہا, ہوا سے میزائل بناتا رہا, پھونکوں سے بناتا رہا. میں کہا بھائی خدا کا خوف کریں, ان کے پاس دنیا کے بلیک گولڈ کے اتنے وسائل ہیں, یہی آئل جو ہے کہ وہ بیچتا رہا, رشیا خریدتا رہا, چائنا خریدتا رہا, انڈیا خریدتا رہا, اور اس میں اربوں خربوں ڈالر وہ کماتا رہا, اس کے میزائل بناتا رہا. ایک سوال بڑا عام ہے, دیکھیں ابھی جو ایران امریکہ اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے, جی اس میں جو ٹاپک یا ریزنز آ رہی ہیں وہ 2 آ رہی ہیں. ایک سر یہ جو ہے اپنا اٹامک ویپن کی بات ہو رہی ہے, دوسرا جو ہے نا آپ نا ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے اس کی آ رہی ہے. جی میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. 2015 میں اوباما نے جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے خدشات کا اظہار کیا, تو اس وقت جوائنٹ کمپریہنسو
پلان آف ایکشن بنا. جی JCPO ہو گیا تھا, JCPO فائنلائز ہو گیا تھا, فائنل. اس میں 5 سپر طاقتیں بیٹھے, 5 جرمنی بیٹھا. انہوں نے بغیر مسل چلائے, بغیر بارود جیٹ چلائے, وہ ایک کامیاب جو ہے نا آپ اس کو جی وہ ایک سیٹلمنٹ کی طرف پہنچ گئی تھی بات. اس وقت آبنایا ہرمز نہیں تھا. وہ کہتے ہیں 97% جو یورینیم انریچ تھی وہ ہم نے ان سے لے لی بغیر میزائل چلائے. لیکن اب جب کہ ان کے پاس اتنی یورینیم انریچ بھی نہیں ہے, آبنائے ہرمز ایک نیا ایشو آ گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل کا, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا, کہ سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ اسرائیل ہی کی ایگزسٹنس ہے یا ایکسپینشنزم, دونوں ہی ہیں. اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ, دیکھیں پہلے ایران اور امریکہ کا بھی ڈائریکٹ کنفلکٹ ہوا ہے ماضی میں. آپ کو یاد ہوگا جب ایمبیسی پہ حملے ہوئے, اور وہ عراق میں ہوا تھا نا, وہ ابھی تک ایران اور امریکہ کے اندر وہ رفٹ اندر سے گئی نہیں. یہ 91 کی بات آپ کر رہے ہیں غالباً. جی ہاں جی 91 عراق میں اندر جو وہ اندر سے ان کے وہ رفٹ گئی نہیں. اور اسلامک ریولوشن جو ہے ایران کی, وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. یعنی یہ سیولائزیشنل کلیش بھی ہے. یعنی جس طرح کے آپ نے یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے کچھ پادری بھی بلا لیے تھے, اور کچھ اس طرح کے بھی کہے گئے کہ جی الفاظ کے جی یہ تو اب صلیبی جنگ ہے. یعنی کہ بار بار وہ کئی چیزیں کہتے بھی کی بات کر رہے ہیں. جی میں کہتا ہوں انہوں نے پادری بھی بلائے تھے. نہیں پادری نہیں, انہوں نے میرا خیال نجومی بلائے تھے. نجومی اور پادری کے خلاف دعائیں دینے والے بھی تھے سر. نہیں میرا خیال ہے مذہبی عناصر بھی آئے تھے اس کے خلاف, اس کو مذہبی. اور سب سے بڑا مذہبی جنونی تو خود نتن یاہو ہے. نتن یاہو جو ہے وہ بھی ایک مذہبی جنونی ہے. نہیں سر, مذہبی زیونسٹ ہے, زائونسٹ ہے. تو فینیٹکس کو جو ہے فینیٹکس کی جنگ ہے. ایک عام سوال, پریزیڈنٹ شی اور پوٹن کی ملاقات ہوئی, اس میں ایک ان کی جوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم ایک منصفانہ عالمی منصفانہ عالمی طرز حکمرانی کے لیے ایک نئے نظام کی تشکیل چاہتے ہیں. تو کیا وہ UN سے مایوس ہو گئے ہیں اور اس طرح کے ایک نیا کوئی انٹرنیشنل ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت دیں سر. تو ایک عالم مایوس ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ اس جنگ میں جو اسرائیل نے شروع کی, امریکہ کو بلا لیا ساتھ, اور ایران کی بڑی خطرناک بمباری کی, ٹوٹل ایئر سپیریورٹی اچیو کرنے کے بعد. اور اس عالم میں کہ یوکرائن میں روس اور یوکرائن کی جنگ جاری تھی, اور روس کے خلاف یوکرائن کی سپورٹ میں تمام نیٹو موجود تھا. تو اب امریکہ جو ہے وہ ان حالیہ جنگوں میں, جس میں افغانستان پہ حملہ, عراق پہ حملہ, اور اب شام اور لیبیا اور یمن کے بعد اب حملہ ایران پر, امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر جو اسپرنگزم کا سنڈروم ہوتا ہے نا, اسپرنگنگ ٹو کنکلوژنس یا اسپرنگنگ اپ ٹو ڈیسیژنس, بغیر سوچے سمجھے, جیسے جمپنگ اوور دا کنکلوژنس. افغانستان پہ بمباری شروع ہو گئی تھی, اور 2-3 مہینے کے بعد افغانستان پہ حملہ ہو گیا. تو یہ ایک ہیسٹری ڈیسیژن تھی. اسی طرح ایران کے اوپر حملہ کرنا بھی ایک ہیسٹری ڈیسیژن ہے, اس گمان میں کہ میں سپر پاور ہوں اور میں جو چاہوں دنیا میں کر سکتا ہوں, اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس سے مشورہ بھی کروں. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے, اور روس اور چین نے اگر یہ سوچا ہے کہ دنیا کو اقوام متحدہ, ایک فعال اقوام متحدہ کے ادارے کی ضرورت ہے, اور وہ ریوائیو ہونا چاہیے یا کوئی نیا بننا چاہیے, یہ تمام دنیا کو یہ فیلنگ ہے, یہ صرف چین اور روس کو تو یہ فیلنگ نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ نیٹو کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ کبھی جہاد میں وار کرتی ہے, کبھی جلد بازی میں وار کرتے ہیں, کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں نیوکلیر پاور یوز کرنے کی, تہذیبیں مٹا دینے کی. تو یہ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں, خاص طور پہ ملٹری ہسٹری کو دیکھیں, تو جو بہت بڑی سپر پاورز بنتے ہیں ان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے اگر وہ دوام چاہتے ہیں اپنی شان و شوکت کا. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی سپر پاور جو ہے وہ اسٹریٹجک اوور ریچ سے باز نہیں آتی.
وہ کہاں ڈالتی ہے وہ ریچھ، اور اس میں پھر اس کا زوال بڑی جلدی سے ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اسٹریٹجک اوور ریچ کے عالم میں ہے، اور وہ ایک ایسی جنگ شروع کر چکا ہے جس سے اب اس کو نکلنے میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ باعزت رستہ چاہتے ہیں اور فتح کا ماحول بنا کے نکلنا چاہتے ہیں. ایران بھی فتح کا ماحول بنا کے جنگ روکنا چاہتا ہے. ایران بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ایسے رکے کہ اس کی شکست ساری دنیا کو نظر آئے، اس کے گھٹنے زمین پر ہوں اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ فریاد میں بلند ہوں. ایسا ایرانی قوم نہیں چاہتی، اور وہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، چاہے ان پہ نیوکلیئر وار مسلط کی جائے. وہ اپنی شکست کو، اس طرح ہزیمت کو برداشت نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کی پوری لیڈرشپ، سول اور ملٹری، اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا. اس کے بعد جو دوسری لیڈرشپ آئی اس کے اوپر بھی وار کیا گیا، اور یہ دونوں وار تھے سویلین لیڈرشپ کے اوپر جو عام تھے بائی ڈیزائن. یہ جو دونوں وار تھے وار کرائم کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں سویلینز کو قتل کیا گیا. اسی طرح جو اسکول پہ حملہ کیا گیا اس کی بڑی ڈیفense ہے کہ جی ہم نے جان کے نہیں مارا، غلطی ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بڑا سوچا سمجھا. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب،